حسینہ آپا جو تھیں وہ میں بہت نوجوانی کا میرا عالم تھا، اس میں ڈرامے وغیرہ میں ایکٹنگ کیا کرتا تھا، تو انہوں نے بہت میری مدد کی، بہت سی باتیں مجھے سمجھائی، اور اس وقت تک میں باہر بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا ڈرامے کے بارے میں۔ یہ ہمارے پورے ماحول میں ڈرامہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، انہوں نے بہت مدد کی اور مجھے ڈانٹتی بھی تھی، خاص انداز میں ڈانٹتی تھیں جیسے بزرگ ڈانٹتے ہیں۔ تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا نہیں صاحبہ کیوں ڈانٹ رہی ہیں مجھے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، ایسی ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے۔ تو کہتی نہیں تم جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ جی بہتر۔ ان کے بہت سے ڈراموں میں کام کیا ہے میں نے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیشہ کامیاب لوٹا ہوں، اور ان کے ڈراموں کے ساتھ میری بھی شہرت ہوئی ہے۔ خدا ان تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بات کرنی کبھی مجھے مشکل اتنی طرح تھی، میں انور مسعود کا ایک جملہ بھی دہراؤں گا جو انہوں نے کہا کہ کاش کی تقریب آج سے ایک ہفتے پہلے کر لی جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ پچھلے ہفتے میں یہاں ویکسینیشن کے لیے آیا تھا، آرٹ کاؤنسل حسینہ موجود تھی، مجھے پتہ چلا کہ وہ ملنا چاہ رہی ہیں، میں نے کہا میں بس ویکسینیشن لگوا کے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی ملتا ہوں، کیونکہ جب تک میں ویکسینیشن لگوا کے فارغ ہوا تو وہ جا چکی تھی۔ تو جانے والے سے آخری ملاقات نہ ہونے پائی۔ باتیں بہت ساری ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں، ایکٹرز، ان میں بہت خوش قسمت ہوں کہ حسینہ کے ساتھ سب سے زیادہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا سفر میرا اور حسینہ کا اکٹھے شروع ہوا، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی مجھے ٹیلی ویژن پر راستہ دکھایا، کیونکہ ان کا پہلا لکھا ہوا کھیل جو ٹیلی ویژن پہ چلا اس کا نام تھا نیا راستہ، اور وہ میرا پہلا میجر کھیل تھا۔ یہ راستہ انہوں نے دکھایا مجھے، اور ایک دفعہ راستہ دکھا کے پھر ایسا ہاتھ تھاما کہ اس کا کبھی پلٹ کے نہ دیکھا۔ اور آج اگر میں گنتی کرنے بیٹھوں تو سب سے زیادہ ڈرامے میں نے کیے۔ خوش قسمتی ہے میری، خوش بختی ہے میری کہ مجھے ان جیسی رائٹر کی لکھی ہوئی تحریر، ان کی لکھا ہوا ڈرامہ کرنے کا موقع ملا۔ اور اگر یہ کہوں تو یہ بھی اس ساتھ مغالطہ نہیں ہوگا کہ میری ٹیلی ویژن کی پہچان جو ہے اس میں حسینہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں دلیپ کمار صاحب تشریف لائے اور سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تعریف کری کہ کہیں میں آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو لندن میں کسی نے حسینہ معین کا ڈرامہ کہی دیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، وہ انہوں نے دیکھا، ان کو بہت پسند آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے خط لکھا، اور جن خاتون نے ان کو وہ کیسٹ دیے تھے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان حسینہ معین صاحبہ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا بری بات ہے یوسف بھائی، خواتین کی عمریں نہیں پوچھتے ہیں، کہ لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمر میں وہ بڑی ہیں تو میں ان کو آداب لکھوں، اگر چھوٹی ہیں تو میں ان کو دعا لکھوں۔
تو حسینہ نے اپنی کم عمری میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو لوگ ساری زندگی کام کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ان کی کامیابی ان کا مقبولتا ثبوت ہے. ان کے ڈرامے، ان کی تحریر، ان کا انداز، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، مگر یہ کہ حسینہ اور انور مقصود یہ دو رائٹر ہیں جن کے جو لکھے ہوئے جملے ایکٹر کے لیے یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور میرے حصے میں تو وہ تمام چیزیں آئیں جیسے عام طور پر ابھی تاثر ہے، اور یہ ہے حقیقت بھی ہے کہ ان کے زیادہ تر کھیلوں میں جو مرکزی کردار ہوتا تھا وہ ایک خاتون کا ہوتا تھا، ایک لڑکی کا ہوتا تھا، اور وہ بڑی دبنگ لڑکی ہوتی تھی، بہت دبنگ طریقے سے بات کرتی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جہاں خواتین کے کردار بڑے مضبوط ہوتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے سیریل میں مردوں کے کردار بھی بڑے مضبوط اور بڑے اچھے ہوتے تھے. اس کا سب سے بڑا بولتا ثبوت انکل عرفی ہے، جو مرکزی کردار جو سیریل لکھا گیا وہ ایک انکل کے اوپر لکھا گیا، وہ بھی ایک پختہ عمر کے آدمی پہ. اور وہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ مجھے موقع دیا گیا جس میں کریڈٹ جاتا ہے دونوں کو، اللہ بخشے شیرین عظیم اور حسینہ کو. حسینہ کے لیے ابھی تک جو مطلب وہ جو چلی گئی ہیں نا، تو ابھی تک میں صحیح معنی میں اس کو رجسٹر کر نہیں پایا ہوں. تو جیسے میں نے شیرین کے لیے لفظ استعمال کیا خدا بخشے، حسینہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے ابھی تک ذہن تیار نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کہوں کہ خدا بخشے. مجھے یقین ہے کہ جس قسم کی شخصیت تھی، انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی پر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی. ان کو زندگی میں کسی سے کوئی اختلاف ہوتا بھی تھا، مثال کے طور پر ان کو ٹیلی ویژن کے موجودہ ڈراموں کے حوالے سے وہ زیادہ خوش نہیں تھی، مگر وہ اجتماعی طور پر بات کرتی تھی. کبھی انہوں نے کسی ایک شخصیت کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی، کسی کو نشانہ نہیں بنایا. یہ تو رہا ٹیلی ویژن کا ساتھ. اس سے ہٹ کے یہ تھا کہ میرے ذاتی مناسب بھی حسینہ تھی، وہ میری بہت اچھی دوست تھی. اور ابھی کل تک کی بات ہے کہ ان کے اور میرے میسیجز ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے ہم کرتے رہتے تھے. واقعی میں وہ بہت زندہ دل خاتون، بہت بہادر خاتون تھی. یہاں بہت کچھ کہا جا چکا، بہت کچھ کہنے کو ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ اور موجود ہیں. حسینہ، آپ جہاں رہیں ہمیشہ شاد و آباد رہے، خوش رہیں. آپ ہم میں اب نہیں بھی ہیں، مگر آپ ہم سے گئی نہیں ہیں. آپ کی یادیں اور باتیں ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گی. آپ کے ڈرامے پاکستان کی شناخت ہیں، آپ پاکستان کی شناخت تھی، تو لہٰذا اس شناخت کو زندہ رکھا جائے گا. اب وہ آپ کا کام آپ کے شخصیت کو اور آپ کے نام کو زندہ رکھے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم اس غم کو سہ سکیں. بہت بہت شکریہ. میں بہت شکریہ سا انسان ہوں، سب لوگ جو یہاں تشریف فرمائے. حسینہ آپا سے میرا بہت دلچسپ رشتہ تھا. حسینہ آپا کو عمر کا اس طرح فرق سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. میں ہمیشہ بہت کھل کر ان سے بات کرتی تھی، اور بہت سارے ابھی چند سالوں میں مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا، کیونکہ فیسٹیولز ہو رہے تھے تو ہم ساتھ جاتے تھے. اس میں طبیعت ان کی اچھی نہیں رہتی تھی تو ہم سب قریب قریب ہی رہتے تھے. جب آہٹ کے لیے ساحرہ کاظمی نے مجھے بلایا تو حسینہ آپا بیٹھی تھیں پی ایم آفس میں،
उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, मैंने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैं कहा अच्छा अच्छा तुम हो, अच्छा। बहुत कन्विंस्ड नहीं थी वो, कुछ ख़ास उनको मैं पसंद नहीं आई थी। तो बहुत साल बाद मैंने उनसे एक दफ़ा ये बात कही, मैंने कहा सिनापा आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था यार। कह रही नहीं नहीं मैंने तो रिजेक्ट तो नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल 100% आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। कि नहीं मैंने कहा ना बहुत छोटी है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कहाँ किया। फिर एक दफ़ा मेरा उनसे किसी स्क्रिप्ट के ऊपर इख्तिलाफ हो गया, मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट पे कुछ बहुत सख्त सा, और वो पढ़ लिया उन्होंने। कभी जिक्र नहीं किया मुझसे, कभी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम कौन हो और तुमने ये कैसे लिख दिया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे लिखे हुए पर तवज्जो दी, उसको तब्दील भी किया और बाद में मुझसे बात भी की कि ये था मेरा नुक्ता नज़र और तुम्हारा क्या था। मुझे लगता है कि जो हमारे ये बुज़ुर्ग हैं और जो इनकी खूबसूरती है, जो इनकी बर्दाश्त है, जो दूसरे के नुक्ता नज़र के लिए इनकी टॉलरेंस है। इफ्तिखार साहब ने कहा अपने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर लिखती थी। आई थिंक दैट वाज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे जब आहट हो रहा था, आई रिमेंबर हर कदम पे तब्दीली, हर कदम पे तब्दीली, एंड आई नेवर सॉ हर फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में या अना कि मैं बदल दूँ, मैं कैसे बदल दूँ, जो बहुत आम सी बात है। लेकिन हसीना के साथ ऐसा कभी नहीं देखा। इतने शगुफ्ता लहजे में, इतने प्यार से, इतना हंस के, रिवायतें तोड़ने वाले लोग अब नहीं हैं, कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए। हसीना वक्त को याद करते हुए बस इतना ही कहूँगी कि लोग कहते हैं फनकार क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, ऐसा भी क्या करते हैं। जब मैं हिंदुस्तान गई तो एक लड़की थी रेडियो पे, आरजे, उसने मेरा इंटरव्यू किया। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो कह लगी सना कपूर। मैंने कहा सना कपूर? तो कह लगी हाँ, उस वक्त अनकही आता था तो हम वीडियोस पे देखते थे, तो मैं उस वक्त मैं पैदा होने वाली थी, तो मेरी अम्मी ने मेरा नाम सना रखा। फनकार ये कर सकते हैं, वो ममालिक जिनसे हमारी नहीं बनती, वहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान लोगों के दिलों में छोड़ सकते हैं, और हसीना आपा ने वो किया। सो हसीना आपा, अलविदा कहना मजबूरी है, क्योंकि आप शायद हम फिज़िकली अब आपसे नहीं मिलेंगे, बट ये सब कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इसी तरह हम इन्हें देख के मुस्कुराएंगे, और जब आपको याद करेंगे तब भी मुस्कुराएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। एक खातून थी, बहुत धीमी और बहुत सी यादें हैं। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, भाई साहब, शकील भाई साहब पहले हीरो थे हसीना के ड्रामों की, मुझे अच्छी तरह याद है। और कमाल की बात अभी सानिया ने कही कि खान साहब भी जानते हैं कि वो लिख के लाती थी सीन, अपनी जितनी भी सीरियल्स उन्होंने की, तो प्रोड्यूसर और वो साथ मिलकर तो पूरे सीन काट देते थे प्रोड्यूसर्स। ज़हीर खान भी थे, वो दोबारा लिखती थी, वो बताते थे कि अगर ऐसा कर, और कभी भी उनके बल नहीं आया था। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत धीमी खातून थी। हमेशा मैं बहुत चाहता था उनका, और अब नहीं है। हमेशा मैं उनसे छेड़ता था, उनको कहता था कि शादी कर लें कहती थी मैं भी कर लूँ। अकेली रही है सारी ज़िंदगी और अकेली चली गई। अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया, उनकी टीम का। इतने मेरे ख़ास तौर से असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैंने बिल्कुल उंगली पकड़ के चलना सीखा, बैठना उठना, तमीज़ तहजीब सब बैठे हैं साहब। और हसीना भी उनमें से एक थी। बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको करीब रहमत करे। बहुत भारी दिल के साथ, लेकिन
یہ طے ہے پورے جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، حسینہ کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. بہت شکریہ.